ریگستان کا مسافر اور بوڑھی عورت کا راز۔ بہت سال پہلے کی بات ہے۔ وسیع اور خاموش ریگستان کے بیچ ایک پرانی سی جھوپڑی کھڑی تھی۔ چاروں طرف صرف ریت ہی ریت تھی۔ دھوپ اتنی تیز ہوتی کہ زمین تبھی جلنے لگتی، مگر اس جھوپڑی کے پاس ایک پرانا سایہ دار درخت تھا۔ وہ درخت ریگستان میں کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اسی جھوپڑی میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس عورت کا نام فاطمہ بھی تھا۔ عمر تقریباً 80 سال تھی۔ چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ اکیلی رہتی تھی۔ اس کا کوئی خاندان نہیں تھا۔ کئی سال پہلے ایک خوفناک طوفان آیا تھا۔ اس طوفان نے اس کا گھر اور خاندان سب کچھ چھین لیا تھا۔ تب سے وہ تنہا اسی جھوپڑی میں رہ رہی تھی۔ اس کے پاس صرف چند بکریاں تھیں۔ انہی بکریوں کا دودھ اس کا سہارا تھا۔ جھوپڑی کے پیچھے ایک چھوٹا سا تالاب بھی تھا۔ اس تالاب میں اس نے مچھلیاں پالی ہوئی تھیں۔ وہ مچھلیاں پکڑ کر قریب کے بازار میں بیچتی۔ اسی سے اس کا گزارا ہوتا تھا، مگر اس کی زندگی میں ایک عجیب سی بات تھی۔ وہ اکثر دو رفیق طرف دیکھتی رہتی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو، جیسے کوئی مسافر کبھی تبھی آنے والا ہو۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا۔ سورج آگ برسا رہا تھا۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ پرندے بھی خاموش ہو رہے تھے۔ اسی وقت بوڑھی عورت نے دور دیکھا۔ ریت کے درمیان کوئی اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا۔ اس کا نام سلیم تھا۔ وہ پیاس اور تھکن سے بہت کمزور ہو چکا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا جھوپڑی تک پہنچا اور دھیمی آواز میں بولا، اماں، پانی مل سکتا ہے؟ بوڑھی عورت نے فوراً اسے پانی پلایا۔ پانی پیتے ہی اس کے چہرے پر جان آ گئی۔ بوڑھی عورت نے پوچھا، بیٹا، تم کہاں جا رہے ہو؟ سلیم نے جواب دیا، میں دور کے گاؤں نور آباد جا رہا ہوں، لیکن گرمی نے میری طاقت ختم کر دی ہے۔ بوڑھی عورت نے نرمی سے کہا، تم یہاں آرام کر لو، جب طاقت واپس آ جائے تب چلے جانا۔ سلیم نے شکر گزار ہو کر سر ہلایا۔ شام تک وہ وہیں آرام کرتا رہا۔ رات ہوئی تو آسمان پر ستارے چھا گئے۔ ریگستان میں ہوا ٹھنڈی ہو گئی۔ بوڑھی عورت جلدی سو گئی، مگر سلیم جاگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی عجیب سا راز تھا۔ آہستہ آہستہ وہ بستر سے اٹھا اور بوڑھی عورت کے پاس گیا۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جیسے اسے پہلے سے جانتا ہو۔ اچانک بوڑھی عورت کی آنکھ کھل گئی۔ سلیم فوراً واپس آیا، اپنے بستر پر لیٹ گیا اور سونے کا ناٹک کرنے لگا۔ بوڑھی عورت نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر وہ دوبارہ سو گئی، مگر سلیم کے دل میں کچھ اور ہی منصوبات چل رہا تھا۔ اگلی صبح سورج نکلتے ہی وہ اٹھ گیا۔ اس نے جھوپڑی کے پیچھے تالاب دیکھا۔ تالاب میں بہت سی مچھلیاں تھیں۔ پانی حیرت انگیز طور پر بالکل صاف تھا۔ بوڑھی عورت بھی وہاں آ گئی۔ اس نے کہا، اس تالاب میں ایک سانپ بھی رہتا ہے، لیکن وہ مجھے کبھی نقصان نہیں دیتا۔ سلیم نے حیرت سے تالاب کو دیکھا، مگر اس کے ذہن میں بھی ابھی کچھ اور چل رہا تھا، اور شاید اس ریگستان میں کوئی بڑا راز چھپا ہوا تھا۔ 23 سال کا انتظار اور جادو کا راز۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا۔ بوڑھی عورت بکریوں کے لیے چارہ لینے جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ سلیم خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بوڑھی عورت اسے دیکھے۔ جنگل کے اندر ایک عجیب سا سکوت تھا۔ درختوں کے درمیان وہی تالاب تھا، مگر یہ تالاب پہلے والا تالاب سے مختلف۔ پانی عجیب سی روشنی تھی۔ سلیم نے اچانک ایک منظر کو دیکھا۔ تالاب کے کنارے ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے رو رہی تھی۔ اس کے آنسو پانی میں گر رہے تھے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ تالاب میں اتری اور پانی میں ڈبکی لگا لی۔ سلیم حیران رہ گیا۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پایا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ واپس جھوپڑی آ گیا اور خوشی سے ہنسنے لگا، جیسے اس کا کوئی مقصد پورا ہونے والا ہو۔ اگلی صبح وہ دوبارہ بوڑھی عورت کے پیچھے گیا۔ بوڑھی عورت
उसी तालाब तक पहुँचे। उसने आसमान की तरफ देखा और खामोशी से पानी में डुबकी लगा ली। चंद लम्हों बाद वो पानी से बाहर आई और सलीम हैरत से जम गया। अब वहाँ कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान लड़की थी। उसी का नाम नादिया था। वो रोते हुए कह रही थी, मेरा शौहर कभी नहीं आएगा, मैं हमेशा उसी अज़ाब में रहूँगी। उसी वक्त सलीम आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की चौंक गई। तुम कौन हो? सलीम ने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मेरा नाम इमरान है। लड़की की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, ये कैसे मुमकिन है? तब इमरान ने बताया, मैंने तुम्हें तेरी आंखों से पहचान लिया था, वही चमक जो मेरी बीवी की आंखों में थी। फिर लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। कई साल पहले उसने एक जादूगरनी को नाराज़ कर दिया था। गुस्से में आकर जादूगरनी ने उसे बद्दुआ दी, वो दिन के ज़्यादा हिस्से में बूढ़ी औरत बन जाएगी और सिर्फ दोपहर से शाम तक जवान रहेगी। जादूगरनी ने कहा था, ये जादू तब तक टूटेगा जब तुम्हारा शौहर तुम्हें पहचान लेगा और तुम दोनों एक साथ तालाब में डुबकी लगाओगे। इमरान ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें 23 साल से ढूंढ रहा था। ये सुनकर नादिया की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और तालाब में डुबकी लगा ली। पानी में रोशनी फैल गई और जादू हमेशा के लिए टूट गया। अब नादिया हमेशा के लिए जवान हो चुकी थी। 23 साल बाद दो बिछड़े हुए दिल आखिर मिल गए थे। रेगिस्तान की खामोशी में एक नई ज़िंदगी शुरू होने वाली थी। अब नादिया हमेशा के लिए जवान हो चुकी थी। उसके चेहरे पर वही रोशनी थी जो बरसों पहले हुआ करती थी। इमरान की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। 23 साल का इंतज़ार आखिरकार ख़त्म हो चुका था। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। रेगिस्तान की हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। दरख्त के पत्ते खामोशी से हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत भी उन दोनों के मिलने पर मुस्करा रही हो। इमरान ने आहिस्ता से कहा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढ लूँगा। नादिया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। 23 साल के बाद वो बिछड़े हुए दिल आखिरकार एक हो गए थे और उस दिन के बाद वो दोनों उसी रेगिस्तान में नहीं रहे। वो एक नई जगह चले गए जहाँ ना कोई जादू था, ना कोई जुदाई, सिर्फ मोहब्बत थी और एक नई ज़िंदगी। और यूँ 23 साल की दर्दनाक इंतज़ार के बाद उनकी मोहब्बत की कहानी खुशियों के साथ मुकम्मल हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।